अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे लगी ये आग? किसने लगाई ये आग? अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जल रहा है इस टाइम आग में। इस आग के लगने की वजह कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका के वसाइल इस आग को बुझाने में अब तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। बात करें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अब अगली वीडियो में बात करूँगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। क्या इस शहर को खुदा भूल गया, या इस शहर का मादियत प्रस्त होना वजह बना इसकी आग लगने की? फ़लस्तीन और गज़ा में होने वाले मज़ालिम में अमेरिका का उनको मदद फराहम करना, या इसराइल के मज़ालिम पर खामोशी इख्तियार करना अमेरिकी अवाम का वजह बना इस आग के लगने की? क्या वजह थी? इस वजह पर हम आज खुल के बात करेंगे। मैं हूँ तारिक राना चैनल पर आपसे मुखातिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माई टेक ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज विच आर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया because of that wildfire which has occurred in California, Los Angeles on different 4 places. अपडेट ये कहती है कि 25 अफराद से ज़्यादा इस आग की वजह से लुकमाए उजल बन चुके हैं और 23 अफराद अब तक मिसिंग हैं, और ये जानना अभी बाकी है क्योंकि ये तादाद 25 अफराद की बढ़ भी सकती है। वहीं पर बात करें अमेरिकी वसाइल की, तो इस वक्त 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 11,500 से ज़ायद फायर रेंजर्स, 1,000 से ज़्यादा कैदी और सैकड़ों वाटर टैंकर और बहुत सारे तैयारे इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, मगर रिज़ल्ट ना होने के बराबर है। कहीं पर आग 13% कंटेन की जा सकी है, कहीं पर 23%, तो कहीं पर 37%। यानी अगर हम परसेंटेज का अंदाज़ा लगाए आग को कंट्रोल करने का, तो हमें ये नज़र आता है कि आग को बुझाने में मुकम्मल तौर पर इंसानी वसाइल कम नज़र आते हैं, या इंसान बेबस नज़र आते हैं इस नेचुरल डिसास्टर को कंटेन करने में। वजह क्या बनी? बहुत सी साज़ी तज्ज़ियात दिए जा रहे हैं कि शायद ये आग किसी इंसान की गलती की वजह से लगी है, या किसी इंसान ने जानबूझ के लगाई है। मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, या साइंसी तहकीकात के मुताबिक इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। I will tell you about my opinion as well, but before I will tell you what is circulating on social media at the moment. 40,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा इस आग की लपेट में है 4 मुख्तलिफ जगहों पर लॉस एंजलिस में, जिसकी वजह अगर साइंसी तहकीक को मद्देनज़र रखा जाए तो यही नज़र आती है कि वहाँ पर नॉर्मली खुश्की का इलाका है, खुश्क हवाएं चलती हैं, हवा में नमी ना होने के बराबर होती है, और पतझड़ का मौसम और सूखे का मौसम होने की वजह से आग बड़ी जल्दी एक चिंगारी एक जगह से दूसरी जगह सेंटा आना की हवाएं उनको लेकर जाती हैं, और इस तरह आग बढ़ती है। और इस आग को बढ़ने से रोकने का कोई भी तरीका इनके पास अवेलेबल नहीं है कि किस तरीके से इस आग को बुझाया जा सके। और वहीं पर सबसे ख़तरनाक बात, महकमा मौसमियात के मुताबिक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में इन सेंटा आना हवाओं की रफ्तार मज़ीद बढ़ेगी और इस रफ्तार के कम होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत में इस आग को कंटेन करना, ये इस आग को काबू करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। वहीं पर बात करें हॉलीवुड इंडस्ट्री का हब भी यही लॉस एंजलिस है, तो अगर हम मद्देनज़र रखें इस बात को कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स हों या डोनाल्ड ट्रंप हो, वो सब लोग इंतज़ामिया को या किसी तीसरे बंदे को इसकी वजह करार दे रहे हैं आग की। हमारी इंसानी एक फितरत है, वो फितरत क्या है? वी वांट टू ब्लेम समवन। हम किसी ना किसी पर इल्ज़ाम देना चाहते हैं। वो इल्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं? हम इल्ज़ाम देना चाहते हैं अपने दिल की तसल्ली को। हाँ, फलां की वजह से ये हुआ, वो 9/11 हो, वो इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात हों, तो वी वांट टू हैव समबडी टू ब्लेम ऑन। हम कोई एक इंसान ऐसा या कोई एक ऐसा हवाला तलाश करना चाहते हैं कि जिस पर हम इल्ज़ाम तराशी कर सकें, हाँ इसकी वजह से ये हुआ। कुदरती आफत मानने को कोई तैयार नहीं है, जबकि साइंसी तहकीक के मुताबिक ये कुदरती आफत के अलावा कुछ नहीं है। मगर हम बड़े इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट लोग होते हैं, बेसिकली बाशऊर मुनाफिक। बाशऊर मुनाफिकत मैं किसे बोलता हूँ? बाशऊर मुनाफिकत मैं इसे बोलता हूँ कि कोई एक ही मुश्किल अगर मेरी ज़ात पर आए तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये मेरे ऊपर अल्लाह ताला की आजमाइश है, शायद अल्लाह ताला मुझे कुछ सिखाना चाहता है। मगर यही
سیم مشکل اگر میرے کسی مخالف کی طرف آئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، اس کے کرموں کا پھل ہے۔ تو میں انٹلیکچوئل ہپوکریسی اس بات کو بولتا ہوں کہ ہماری باشعور اور پڑھی لکھی منافقت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مشکل میں اگر ہمارا مخالف ہو تو ہم اس پر تو اللہ کا عذاب ایک سیکنڈ سے پہلے ورڈکٹ دے کر جان چھڑا لیں، اور وہی مشکل اگر ہماری اپنی ذات پر آئے یا ہمارے اپنوں پر آئے تو ہم اس کو اللہ کی آزمائش کا نام دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت مایہ ناز ایکٹر ہے ہالی ووڈ کے، میل گبسن۔ If you follow the Hollywood industry and movies, then you must have known the movies like Mad Max, and the other one is Braveheart and Apocalypto. Mel Gibson has directed that movie as well. So ان کے مطابق ان کا جس طرح میلیبو مینشن اس آگ کی نظر ہوا، he was giving an interview to another podcaster in which he said کہ جب یہ آگ لگی تو ملک کے لیڈران اور انتظامیہ سو رہی تھی، اور میرے خیال میں یہ آگ کسی کے کہنے پر لگائی گئی ہے۔ اب یہ ایک اور کانسپریسی تھیوری ہے، یہ تجزیہ کس حد تک سچ ہے یا جھوٹ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ خیر، اسی صورت میں انہیں جب پوڈ کاسٹر نے یہ سوال کیا ڈو یو ہیو اینی ایڈوائس ٹو گیو ٹو کیلیفورنیاز گورنر نیوزم، اینڈ ہی سیڈ اسپینڈ لیس آن ہیئر جیل، اپنے بالوں کے تیل پر کم خرچ کیجیے۔ اٹ واز جسٹ اے سلینگ، ایکچولی ہی وانٹیڈ ٹو سے کہ بے جا ضروریات پر خرچ کرنے کی بجائے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمارے وسائل پر خرچ کیے جائیں تاکہ ہم اس طرح کی قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکیں۔ وہیں پر بات کی جائے تو پچھلے 50 سال میں لاس اینجلس میں 78 دفعہ آگ لگ چکی ہے اور لاس اینجلس کو متاثر۔ آگ لگنا یہاں پر کچھ غیر معمولی بات نہیں تھی، غیر معمولی تھا اس دفعہ آگ نے کتنا لپیٹ میں لیا لاس اینجلس کو، جس میں مکینوں کے گھر بھی آئے، لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، اور لاکھوں لوگ ابھی تک نقل مکانی کے خطرے سے دوچار ہیں، انہیں کبھی بھی نقل مکانی کا کہا جا سکتا۔ اب تک کی سائنسی تحقیق کے مطابق مائی ٹیک آن دیٹ اٹ واز جسٹ اے گلوبل وارمنگ۔ وہاں پر خشک ہوائیں اتنی تیزی سے جو کہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک بھی پہنچی ہیں، اور 50 60 70 80 کلومیٹر کی رفتار سے تو وہ مسلسل چل رہی ہیں۔ اس کی بنیاد پر جو بھڑکی ہوئی آگ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہی ہے، اور اس کو روکنے کا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی وسائل جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں، جبکہ آگ کے پھیلاؤ کا حجم بہت زیادہ ہے۔ وہیں پر ایک اور کانسپریسی تھیوری، یہ آگ لگی بیسیکلی پچھلے منگل کو، اور اس سے 2 دن پہلے گولڈن گلوب ایوارڈز کا ایک فنکشن ہوا جو کہ ہالی ووڈ انڈسٹری ہیلڈ کرتی ہے فار award giving to their actors and other team members and etc etc. If you know about Hollywood industry and watch Hollywood movies, then you know about Golden Globe Awards and Oscar Awards. تو یہ 2 دن پہلے جب یہ گولڈن گلوب ایوارڈز ہوا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور انہوں نے اپنی ایکسیپٹنس اسپیچ دی۔ بیسیکلی ایکسیپٹنس اسپیچ بولتے ہیں وہ اسپیچ کہ جب آپ کو ایوارڈ کے لیے اسٹیج پر بلایا جائے اور اس کی بنیاد پر آپ کچھ بات کرو کہ مجھے یہ ایوارڈ کیوں ملا، کس کا شکریہ ادا، کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہو اپنی محنت کا یا لوگوں کا۔ وہاں پر اس وقت یہ 82nd گولڈن ایوارڈ ہوسٹ کیا ایک کامیڈین ہے بیسیکلی نکی گلیزر، اور انہوں نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا جو انہوں نے بیسیکلی سیکنڈ ہاف میں بیان بھی کیا۔ وہ مشاہدہ کچھ یوں تھا کہ جو بھی بندہ، جو بھی کردار اپنی وہاں پر دینے آ رہا تھا ایکسیپٹنس اسپیچ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے، they were thanking their family members, crew members, team members, but nobody was thanking Allah, God. تو اسی مشاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے نکی گلیزر نے یہ بولا کہ is this a godless town؟ کیا یہ نعوذ باللہ خدا کے بنا کا شہر ہے؟ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو نکی گلیزر کہ یہاں پر سب لوگوں نے شکریہ ادا کیا اپنے ارد گرد، اپنے فیملی ممبرز کا، ماں کا، بہن کا، بھائیوں کا، بیوی کا، بچوں کا، کرو ممبرز کا، ڈائریکٹرز کا، ایوری بڈی واز دیئر ٹو بی تھینکڈ فار، لیکن کسی نے بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ از دس اے گاڈلیس ٹاؤن؟ اب بات کی جائے لاس اینجلس کو، یہ لوگ
اپنی محنت کو ہی اپنی کامیابی کی وجہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ خدا کو بھول چکے ہیں، مادیت پرست ہو چکے ہیں، یا یہ لوگ خدا کو بھول چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم چھوڑتے ہیں اللہ پر، اس کا فیصلہ ہمارے اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن اس آگ کو بجھایا کیسے جا سکتا ہے ان ساری کانسپریسی تھیوریز کے باوجود؟ میری ٹیک یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر بہت سارے لوگ اللہ سے، خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ باران رحمت کر، بارش برسا۔ اور جس طرح چٹکیوں میں یہ آگ بھڑکی ہے، اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ چٹکیوں میں یہ آگ میرا اللہ ہی بجھا سکتا ہے۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہے ان لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ انہیں بتائیں کہ میں ہوں۔ باقی ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ تو اگر یہ مشکل کسی مخالف پر آئی ہے جسے ہم پسند یا ناپسند کرتے ہوں، تب بھی ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس قدرتی آفت سے اللہ ان کی جان چھڑائے۔ میری یہ دعا ہے لاس اینجلس کے مکینوں کے لیے کہ اللہ ان کو اس مشکل سے، ان کی اس مشکل کو آسانیوں میں بدلے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی زندگی میں آسانیاں ہیں، یہ آگ بجھے۔ لیکن جہاں تک بات کی جائے انسانی کوشش کی، تو مجھے انسانی کوشش بے بس نظر آتی ہے اس آگ کے سامنے۔ آخر میں یہ بات میں کہنا لازمی سمجھوں گا، آفتیں سب پر آتی ہیں، مشکلیں سب پر آتی ہیں، لیکن کبھی بھی رتھلیس اور ظالمانہ تجزیہ پیش مت کیجیے جب یہی مشکل دوسروں پر آئے۔ اب فلسطین، غزہ کو لے کر بہت مسلمان جذباتی ہیں، اور ان کا جذباتی ہونا حق بھی ہے، کیونکہ اسرائیل نے مظالم کی اخیر کی ہوئی ہے وہاں پر یہاں پر تو صرف لوگوں کی پراپرٹی جل رہی ہے، وہاں پر لوگ اپنے گھروں میں جلے ہیں، اپنے بیوی بچوں سمیت۔ تو ایسے ظالم پر خاموشی بھی میں مجرمانہ خاموشی سمجھتا ہوں، خالی خاموشی نہیں سمجھتا۔ ظلم کہیں بھی ہو رہا ہو، چاہے وہ لاس اینجلس ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، غزہ ہو، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، جانبدارانہ نہیں، غیر جانبدارانہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ تک پھر ملیں گے۔ اور آخر میں پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس آن دا بیل آئیکن۔ آئی ہوپ یو ول فائنڈ دس ویڈیو helpful and informative. اللہ حافظ۔